بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج بڑی زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ 15 شعبان المعظم کی مبارک رات تشریف لانے والی ہے اور شب برات کی رات یہ جو تشریف لا رہی ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اولیاء کرام رحمہ اللہ المبین کا یہ معمول رہا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل وہ ادا فرماتے تھے۔ تو اس کو آج بیان کیا جائے گا کہ وہ 6 رکعت نماز نفل کس طرح ادا کرنی، ان کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے سماعت کیجئے کہ سب 6 رکعت نماز نفل مغرب کی نماز فرض و سنت ادا کرنے کے بعد ادا کرنے ہیں تو وہ کس طرح ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں۔ پہلی 2 رکعت جب آپ ادا کرنے لگے تو اس وقت نیت کرے کہ یا باری تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، یعنی لمبی عمر عطا فرما۔ اور جب دوسری 2 رکعت ادا کرنے لگے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا باری تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اور جب تیسری 2 رکعت ادا کرنے لگے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں کہ باری تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ تو یہ 6 رکعت ادا اس طرح کر کے کرنی ہے۔ ان میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد کوئی بھی سورت چاہیں تو وہ تلاوت فرما لیں، البتہ اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب ہر 2 رکعت جب ادا کر چکے ہیں تو ان 2 رکعت کے بعد بیٹھ جائیں اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت 21 مرتبہ پڑھیں، یا سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھیں، یا دونوں ہی پڑھ لیں، یعنی 21 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لیں تو یہ افضل ہے۔ اسی طرح ہر 2 رکعت کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ پہلی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کے اسی طرح سورہ اخلاص اور یاسین شریف، دوسری 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھی اسی طرح، اور تیسری 2 رکعت جو پڑھنی ہے ان کے بعد بھی اسی طرح یہ تلاوت کرنی ہے، اس طرح قرآن پاک پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ مکمل پڑھ چکے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اور اسی طرح جب یہ آپ رات کی ابتدا ان 6 نوافل کے ساتھ کریں گے، یہ 6 نوافل پڑھنے کے ساتھ رات کی ابتدا کریں گے تو رات کی ابتدا میں ہی انشاءاللہ الکریم ثواب کا انبار لگ جائے گا، ڈھیروں ڈھیر ثواب، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی۔ تو اس طرح رات کی ابتدا سے یہ نیکیاں جب جمع ہوں گی تو انشاءاللہ رات کا باقی حصہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔